بس اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ایک دو اور حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بڑی بس میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھنے جی، یہ حدیث ہے، توبہ توبہ۔ اب یہ حدیث، یہ میں نے پورا کا پورا اسکرین شاٹ جو ہے نا، یہ اس کا نام ہے جی ویب سائٹ کا islamic-urdu-books.com۔ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کی ویب سائٹ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے جی، islamic-urdu-books.com۔ یہ حدیث کے سرچ انجنز ہیں ان کے پاس، دے آر ڈوئنگ سم امیزنگ ورک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جی یہ آپ پڑھ لیں، باب النساء الکاسیات العاریات، یہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اللہ اکبر۔ اس کی 5582 نمبر ہے جی، یہ صحیح مسلم کا، اور جو فواد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے اس میں ہے 2128۔ یہ جو حدیث ہے نا، دل ہلا دینے والی چیز ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے دو ایسے گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھ سکا میں، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ نہیں دیکھ سکے، یا اللہ نے ان کو نہیں دکھایا۔ اس کے دو مطلب ہیں، کہ اللہ نے نہیں دکھایا کہ نبی آپ نہ ہی دیکھیں ان کو، یہ اتنی بدبخت ہیں لوگ۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں وہ ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، جس میں ظالم حکمران غالباً نمبر 1 اس میں شامل ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ، سن لیں، ایجنسیوں کے لوگ پہلے وہ لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا۔ سوچیں وہ کتنی اتاہ دوزخ کی ڈیپ گہرائی میں ہوں گے، ڈیپسٹ آف دا ہیل، ان دا مڈسٹ آف دا ہیل، کہ نبی کو بھی اللہ نے کہا آپ نہ دیکھیں، بہت تکلیف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، ظالم حکمران ہے، ظالم پولیس ہے، ظالم فوج ہے، ان کا بہت برا انجام ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ عورتیں ہیں جو ایسے لباس پہنتی ہیں جن سے ان کے جسم ننگے ہوتے ہیں، کاسیات و عاریات، یعنی کور بھی کریں گی مگر فگر پورا نہ پتہ چل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں لڑکا ہوں بھائی، مرد ہوں، مجھ سے پوچھیں۔ خواتین بعض دفعہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے شو کر رہی ہیں، ایک ایک پورا جسم کا عضو نظر آ رہا ہے۔ ہمیں لڑکے خود کہتے ہیں کہ یار ایک نظر میں ہی سارا پتہ چل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کو یہ جو کرتی ہیں نا، تو یہ مائل کرتی ہیں اپنی طرف لوگوں کو، یہ مائل اردو کا لفظ ہے اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی طرف ایسے ان کو ایسے پرکشش جب یہ بنتی ہیں اور ان کو مرد دیکھ کے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے جنت میں نہیں جانا، وہ لوگ بھی نہیں جنت میں جائیں گے، اور انہوں نے نہ صرف جنت میں نہیں جانا بلکہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، اور جنت کی خوشبو بہت دور سے، قضا و قضا بہت دور سے آتی ہے۔ اور اس پر ایک اور حدیث ہے موطا مالک کی، میں پہلے کئی بار یہ باتیں بتا بھی چکا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے نا، ان عورتوں سے، ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان عورتوں سے، عام لوگوں کے لیے جنت کی خوشبو 40 یا 50 سال کی دوری پہ، یہ ان سے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پر ہے، اور یہ 500 سال کا فاصلہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ایک آدمی 10 میل روزانہ چلے نا، تو یہ 1,750,000 یعنی کہ 1.8 ملین کے قریب میل، 1.8 ملین مائلز ڈسٹینس بنتا ہے، 17,50,000 ٹو بی ویری پریسائز، اگر کوئی آدمی 10 میل روزانہ چلے، یعنی 17 لاکھ میل دور کر دی جائیں گی یہ جنت سے۔ عام آدمی جنت سے 50 سال کی دوری سے خوشبو سونگھ سکتا ہے، یہ اتنی دور ہوں گی، 500 سال کی دوری سے، 40 سال ہے عام آدمی کی غالباً، اور یہ 500 سال ہے۔ اور یہ موطا مالک میں 2 جگہ پہ، اس کا عربک ریفرنس جو ہے نا 1661 ہے، انگلش ریفرنس جو ہے 8ویں نمبر پہ، شروع میں ہی حدیث ہے۔ یہ بتائیں آپ یہ کدھر جا رہی ہیں؟ ہماری بہنیں سوچیں کہ جب آپ میکسیمائزڈ بیوٹی کے ساتھ فنکشنز میں، دعوتوں میں اپنے
اس طرح سے بناؤ سنگار کریں گی اور وہاں دوسرے مرد آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا جنت کی خوشبوئیں ملیں گی؟ نہیں، جنت سے آپ دور ہو رہی ہیں، جنت سے دور ہو رہی ہیں آپ۔ ایسی خوشی کا، اس دنیا کے ایک دن کی خوشی کا کیا فائدہ جس سے جنت آپ پہ حرام ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے؟ سوچیں، غور کریں میری اس بات کو۔ یہ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بہت خطرناک حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں۔ خیر النساء کون سی ہیں؟ بہت اچھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں بہت اچھی ہیں اور کچھ عورتیں بہت بری ہیں۔ جو بہت اچھی ہیں نا، یعنی بہترین عورتیں جو ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ جو اپنے یعنی جن کو اللہ اولاد دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر نسائکم الودود الولود المواتیت المواسیہ۔ اس کا انگلش ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ عورتیں جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے باعث مسرت، سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ دیٹس اے ٹرانسلیشن۔ جو اگلا حصہ نا وہ بہت خطرناک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لیکن جو اچھی ہیں نا، یہ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گی اور سکون اپنے لیے بھی مہیا کریں گی، گھر والوں کے لیے بھی، اپنے شوہروں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کو اسلام پہ، دین پہ چلائیں گی، اگر وہ تقوی والیاں ہوں گی۔ ظاہری بات ہے تقوی والی ہی یہ سوچ رکھے گی نا، ورنہ وہ تو کہے گی کہ مجھے کیا تم نے مطلب بچے پیدا کرنے کے لیے لیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا۔ اسلام کہہ رہا ہے کوئی دنیا کی فیکٹری انسان نہیں بناتی، تم نے انسان بنانا ہے۔ تم ماں بنو گی کسی لیڈر کی، تم نے کسی لیڈر کو تیار کرنا ہے۔ یو آر دا ٹیچر، یو آر دا بلڈر، سمجھ رہے ہیں؟ جو ایک فیکٹری نہیں بنا سکتی، کوئی ادارہ نہیں بنا سکتا جو ماں بنا سکتی ہے کسی کو۔ الام مدرستن، پہلی یونیورسٹی ماں ہے۔ یہ ہیں وہ پہلی بہترین عورتیں۔ اب بدترین عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم۔ یا اللہ، سنن الکبریٰ للبیہقی 12480، اور امام البانی اس کو 1849 1849 سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں۔ اب یہ جو حدیث کا جو آخری حصہ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ نے کہا بدترین عورتیں وہ ہیں جو بدترین عورتیں جو بناؤ سنگھار کرتی ہیں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، اپنے حسن کو بے پردہ کر دیتی ہیں، unveil their beauty، اور وہ اس میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اس میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ دیکھو میری خوبصورتی، میں they take pride in it، ان کو بڑا اس میں یعنی ناز ہوتا ہے اپنے اوپر۔ اور بہنیں میری بات سن رہی ہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور انہیں بھی سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھک کر کے سیلفی لی اور بھیجی، دیکھو پھر کیسی لگ رہی ہوں۔ تو اور بعض دفعہ وہ دیوس جیسے جو شوہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج تو تم نے محفل ہی لوٹ لی، سب تمہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس پہ میں ہنسوں یا رہوں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسے کہتے ہیں کہ آج تو محفل ہی لوٹ لی، سارے مرد تجھے ہی دیکھ رہے تھے جانو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یعنی الجہل اشد الجہل ضحک، یہ ہے، یہ حالت ہے کہ ان کی پرائیڈ پر وہ ان کے شوہر دیوس بن گئے، جنتیں حرام کروا بیٹھے، وہ بھی یا محرم باپ بیٹے بھائی جو بھی ہوئے اس میں وہ، اور ادھر جو ہے یہ اپنا برباد کر چکی ہیں کام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہیں ایسی عورتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ منافق ہیں۔ کیوں اپنے جسم کو دکھانے میں تمہیں فخر محسوس ہوتا ہے؟ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ کہا منافق ہیں یہ عورتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کر دے، اسے تو مر جانے سے زیادہ برا یہ کام۔ تو نبی نے کہا یہ کوئی بھی ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی، none of them لا يدخل الجنت منہن، لا يدخل الجنت منہن، کوئی بھی ان میں سے جنت میں نہیں جائے گی سوائے الا مثل الغراب الاعصم، سوائے لال چونچ والے کوے کی طرح تھوڑی سی جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لال چونچ والے جو کوے ہیں نا، پوری دنیا میں 8 سپیسیز ہیں کووں کی، جو ان میں سے صرف 2 سپیسیز پائی جاتی ہیں، یہ بہت ریئر سپیسیز ہے۔
یعنی عورتوں میں بھی اگر یہ جو جائیں گی بھی ایسی تو بہت تھوڑی جائیں گی، اب وہ پتہ نہیں کون ہوں گی. بتائیں، توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ حالات ہیں ہمارے، اور ہم کہتے ہیں جی ایک دن ہے، ایک دن کی خوشی نہیں کرنے دیتے. ایک برتھ ڈے پارٹی ہے، ایک عقیقہ ہے، ایک ولیمہ ہے، ایک بارات ہے. یہ ایک 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 کے نام پہ زندگی، اپنا دین ایمان برباد ہو رہا ہے، مرد بھی اور